بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وفي رواية قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وفي رواية قال من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 40 دن تک غلہ روک کر رکھا، مقصد یہ تھا کہ ریٹ بڑھ جائے، تو وہ اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری. دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جو بندہ غلہ بازار میں لاتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، اور جو اسے روک کر رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اس پر لعنت آئی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں پر ان کا کھانا یا اناج روک کر رکھتا ہے، اللہ اس پر جزام اور افلاس، جزام کوڑ کا مرض، افلاس مطلب تنگ دستی اس پر مسلط کر دیتے ہیں. ان احادیث مبارکہ میں ذخیرہ اندوزی کرنے کی ممانعت کا مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، لیکن انداز بہت سنگین ہے، اس لیے یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. خاص طور سے تاجر حضرات کے لیے یہ ہے کہ انسانی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، غلہ ہو، اناج ہو، یا اور اشیاء ضرورت میں سے جیسے آج کے زمانے میں پیٹرول ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اس نیت سے روک کے رکھنا کہ اس کا ریٹ بڑھے گا، مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگوں کو نہیں ملیں گی چیزیں، تو لوگ پھر منہ مانگے دام پر ہم سے چیز خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس نیت سے چیزوں کو روکنا یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. ویسے سٹور کر کے رکھ لینا جبکہ مارکیٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شارٹیج نہیں، کوئی ڈیمانڈ ایسی خاص نہیں ہے، ضرورت مندی نہیں، تو وہ منع نہیں ہے. ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی چیز لے کے رکھ لی، چینی لے کے رکھ لی، گندم چاول اچھے وقت میں سستا خرید لیا، اور پھر جب ریٹ اس کا مناسب ہو جائے گا تو مارکیٹ میں نکال دیا. یہ اس میں داخل نہیں. ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے یا اس وقت اس کا اطلاق آئے گا جب مارکیٹ میں، بازار میں اس کی ضرورت ہو، لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے اور یہ ابھی روکے بیٹھا ہے کہ اور بڑے ریٹ. جب اور ریٹ بڑھے گا، منہ مانگا دام مجھے ملے گا تو پھر میں نکالوں گا. تو اس نیت سے مسلمانوں کو تکلیف میں، تنگی میں مبتلا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بہت ہی زیادہ پسند نہیں ہے. اس لیے بڑے سخت الفاظ آئے. فرمایا کہ جو بندہ مارکیٹ میں، بازار میں چیز لے آتا ہے، ایسے حالات میں اللہ اسے رزق دیتے ہیں، بھلے سستے ہی صحیح، لیکن اللہ اس کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں. اور جو ایسے موقع پر روک کے رکھتا ہے اسے لعنت ملتی ہے. ایک تو لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ملامت ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے بھی خلق خدا کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی وجہ سے اس شخص کو لالچ کی بنیاد پر پھر اللہ کی نظر میں یہ گر جاتا ہے. پھر دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ اس پر جزام یعنی کوڑ کا مرض ہوتا ہے، بڑا بری بیماری ہے یہ، اور افلاس
تنگ دستی، یعنی یہ اس نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، لیکن اس کا مقصد اللہ الٹ دیں گے۔ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ پیسہ ہوتے ہوئے انسان کو تنگ دست کر سکتا ہے، اور بغیر پیسے کے وہ کھلا ہاتھ کر سکتا ہے انسان کا۔ لیس الغنا بکثرت العرب ولکن الغنا غنى النفس، اور میں کہ زیادہ پیسہ ہونا، زیادہ مال اسباب ہونا یہ کوئی تونگر اور مالداری کی علامت نہیں ہے۔ اصل غنا تو انسان کے دل کا غنا ہے، جو دل سے سیر ہے اور محتاج نہیں ہے، وہی اصل میں امیر آدمی ہے۔ جو بیچارہ پائی پائی کا محتاج ہے اور زیادہ لالچ میں پڑا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ پھر یہ فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک یہ کام کرتا ہے تو بہت ہی بڑی وعید آئی کہ وہ اللہ سے بری، اللہ اس سے بری، یعنی اللہ کے ساتھ جو اس کا وعدہ معاہدہ تھا وہ اس نے توڑ ڈالا۔ جیسے دو شخصوں کا آپس میں معاہدہ ہو کسی ایک چیز پر، تو ایک ان میں سے توڑ دے تو پھر دوسرا بھی توڑ دیتا ہے، اور پھر جب معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ جیسے مشرکین مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، تو انہوں نے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو پھر اب ان کو مکہ سے بلکہ پورے عرب کی سیادت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ تو اسی طرح سے جب آدمی اللہ کا معاہدہ توڑتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔